السلام علیکم۔ ناول حال دل میرا پوچھو نہ صنم، ایپیسوڈ 32۔ حویلی میں ہوئے اس دلخراش حادثے کو گزرے 4 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن ان سب کی زندگی جیسے جمود کا شکار ہو چکی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ سب جینا چھوڑ چکے ہیں، بس زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ بس صبح شام کے کام نمٹائے جاتے اور پھر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے۔ وہ دن بھی کچھ ایسا ہی سست روی کا شکار تھا۔ ابراز کالج گیا ہوا ہوتا اور پاکیزہ گل نے ابراز کے مشورے پر ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیا تھا تاکہ مصروف رہ کر وہ کچھ الٹا سیدھا نہ سوچے۔ میٹرک کے پیپرز کے بعد وہ ویسے بھی فری تھی، ایسے میں عطیہ حسب معمول اپنے کمرے میں بند تھی۔ ویسے بھی ان لوگوں میں زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھیں۔ اب تو بات ہی دوسری تھی کہ وہ عدت کے دن گزار رہی تھیں۔ آغا جی اسٹڈی میں بیٹھے ابن انشا کا سفر نامہ پڑھنے میں مشغول تھے۔ انہیں لگا کوئی ان کے قریب آ کر ٹھہرا ہے۔ انہوں نے کتاب سے نظریں ہٹا کر نوالد کو دیکھا اور دھیمے سے مسکرا دیے۔ آپ یہاں سکون سے بیٹھے سفر نامہ پڑھ رہے ہیں اور میرا سکھ چین سب رخصت ہوا ہے۔ اپنی بیگم کو یوں پریشان ہونے کے ساتھ ہلکان بھی ہوتا دیکھ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑی کتاب قریب رکھی میز پر رکھ کر پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آرام سے بتائیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ ان کا ہاتھ تسلی بھرے انداز میں سہلاتے وہ نرمی سے گویا ہوئے۔ عطیہ کے ارادے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ میری سفیر کی آخری نشانی کو ہم سے دور لے جائے گی۔ اپنے دل کا خوف وہ اپنے مزاج خدا کے سامنے بے دھڑک ظاہر کر گئیں۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ سنجیدگی سے یہ بات پوچھے بغیر نہیں رہ سکے۔ کل میں جس وقت اپنا موتیا دیکھنے باغیچے میں گئی تھی تو کچھ دیر بعد عطیہ اپنی کزن سے فون پر بات کرتی ادھر ہی چلی آئی۔ اپنی باتوں میں مگن میں مجھے نہیں دیکھ سکی، لیکن میں نے اس کی ساری باتیں سنی تھیں۔ اس کے والد کی پراپرٹی کے کچھ مسئلے مسائل ہیں جنہیں وہ لندن جا کر وکیل کے ذریعے حل کرے گی، اور اس سلسلے میں وہ کچھ دنوں میں ابراز کو لے کر لندن چلی جائے گی۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک مرتبہ وہ یہاں سے گئی تو پھر کبھی نہیں لوٹے گی۔ ابراز اگر ہم سے دور چلا گیا تو آغا جی ہم کیا کریں گے؟ میرے بیٹے کی اکلوتی نشانی ہمارے خون کو وہ ہم سے دور کر دے گی۔ میں تو ابراز کی شکل دیکھنے کو ترس جاؤں گی۔ وہ جیسے رو دینے کو ہوئی تھیں، جبکہ اپنی شریک حیات کی باتیں سننے کے بعد متفکر تو آغا جی بھی نظر آنے لگے تھے۔ اسی وقت ساحل بھی وہاں آیا تو ان دونوں کو گمسم حالت میں بیٹھا دیکھ وہ بھی پریشان ہو اٹھا۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ دونوں اس کی فکر میں ڈوبی آواز سن کر اپنی خیالوں سے چونک کر باہر نکلے تھے۔ ارے آؤ بیٹھو تم۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آغا جی نے سرعت سے خود کو سنبھالا تھا اور چہرے پر نرم مسکراہٹ لیے ساحل کو اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ دے گئے تو وہ ان دونوں کے چہرے کو بغور دیکھتا ان کے قریب رکھی کرسی میں آن بیٹھا۔ اب بتائیں مجھے وہ بات جو آپ کے چہرے کو تفرقات کے سائے لے آئی ہے۔ وہ ایک ساتھ محبت بھری نرمی سے ان دونوں سے مخاطب ہوا۔ تم جانتے ہو کہ سفیر کی خواہش تھی کہ گلے اور ابراز کا نکاح کر دیا جائے، لیکن وقت نے اسے مہلت ہی نہیں دی کہ وہ اپنی اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچا پاتا۔ آغا جی کا لہجہ بیٹے کے یاد میں ڈوب کر بھاری ہوا تو وہ ایک دم سے چپ کر گئے، جبکہ وہ دونوں ماں بیٹا بھی سفیر کے ذکر پر آبدیدہ سے ہو گئے تھے۔ ساحل کا غم تو سب سے بڑا تھا۔ ایک طرف اس نے دوست جیسا بھائی کھویا تھا تو دوسری طرف ایک بہترین جیون ساتھی کو بھی کھو دیا تھا، اور ساتھ ان کی اولاد بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی چلی گئی۔ وہ تو اب تک صدمے سے نکل ہی نہیں پائے تھے، بس بوڑھے ماں باپ اور اپنے بچوں کے لیے انہوں نے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ جیسے اس وقت وہ رونے کی خواہش زباتن نرمی سے مسکرا دیے اور ساتھ بیٹھی ماں کے شانے پر بازو پھیلا کر ان کا سر سینے سے لگا لیا۔ بھائی جی کی اس خواہش کو میں پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ ساری بات جان لینے کے بعد وہ اپنی ماں کا سر چومتا ایک عزم سے بولا تھا۔ عطیہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی۔ وہ گلے کو سخت ناپسند کرتی ہے اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ماں جی کے اپنے خدشات تھے جو کہ درست بھی تھے۔ عطیہ کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بچے کیا چاہتے ہیں یہ بات زیادہ اہم ہے۔ ان کی چاہت ہم سب کے علم میں ہے اور سفیر بھی اس چاہت سے واقف تھا جب ہی اس نے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا۔ اب وہ رہا نہیں ہے تو اس چاہت کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ان دونوں کا نکاح جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچے، بلکہ اچھا زیادہ یہ ہو کہ عطیہ جب یہاں موجود نہ ہو تو جب یہ نکاح کروا دیا جائے تاکہ وہ بس احتجاج ہی کر سکے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ اگر نکاح ہو گیا تو وہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ دور اندیش آغا جی گویا ہر چیز طے کیے بیٹھے تھے۔ ان کی باتوں سے وہ دونوں بھی متفق نظر آ رہے تھے۔
قدرت نے انہیں یہ سنہری موقع جلدی فراہم کر دیا تھا۔ عطیہ عدت ختم ہونے کے بعد اپنی دوست اور کزن کی فیملی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئی تھی۔ ابراز کے ضروری ٹیسٹ چل رہے تھے تو اس نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے میں پاکیزہ گل کا رشتہ آغا جی کے کسی جانے والوں کے توسط سے آیا تو ابراز کا غم و غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ سیدھا پاکیزہ گل کے کمرے میں بے دھڑک گھس آیا، جو نہا کر کچھ دیر پہلے ہی باہر نکلی تھی اور اب شیشے کے آگے کھڑی اپنے الجھے نم بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ شیشے میں اپنے عکس کے ساتھ ابراز کے عکس کو بھرتا دیکھو ایک دم وہ چونک کر اچھل پڑی۔ افغانی پلاؤ، کبھی تو انسانوں کی طرح آیا کرو۔ وہ چہک کر ہمیشہ کی طرح اسے چھیڑ بیٹھی، یہ جانے بغیر کہ وہ تو پہلی آگ بنا جل رہا تھا۔ گلابی رنگ کے دیدہ زیب لباس میں وہ نکھری نکھری اپنی اولین جوانی کی بہاریں لیے برا کی حسین لگ رہی تھی۔ ابراز اس کے دمکتے روپ کو دیکھ مزید بھڑک اٹھا۔ یہ اتنی تیاری کس کے لیے کر رہی ہو تم؟ اس کا بازو دبوچے اس نے ایک جھٹکے سے پاکیزہ گل کا رخ اپنی جانب موڑا کہ اس نے گرنے کے خوف سے بے ساختہ اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں روز ہی اتنا تیار ہوتی ہوں، اب پلیز انسانوں کی طرح بات کرو، کیوں بجلی بن کر جھٹکے دے رہے ہو؟ اس کے کڑے تیور دیکھ وہ کچھ خائف ہوتی اس کی شرربار آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی نم دراز زلفیں اس کے چہرے اور گردن کے ساتھ ساتھ ابراز کے چہرے پر بھی چپک سی گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کاجل کی لکیر نے گویا ان آنکھوں کا حسن مزید دو آتشہ کر دیا تھا۔ گال اس کے پہلے ہی گلابیاں چھلکاتے تھے، جبکہ ہونٹ بھی سرخی مائل جیسے گلاب کی رنگت اور نرمی چرا لائے تھے۔ خاص کر اس کے آئیبرو کا وہ دربان جو اس کی توجہ ہمیشہ اپنی جانب ہی مبذول کراتا تھا۔ اس کی گال پر ابھرتا بھنور جس میں اکثر ہی اس کا دل ڈوب جاتا تھا۔ اس کی شہد رنگ دراز زلفیں، گلے کا خم اور اس کی بیوٹی بون۔ اس کے چہرے پر پھسلتی ورفتگی بھری نظروں کو اس نے سرت سے موڑا تھا۔ پاکیزہ گل کا دوپٹہ اس کے گلے میں جھول رہا تھا جسے اس نے تنقیدی نظروں سے دیکھا اور پاکیزہ گل کا بازو چھوڑے ہاتھ بڑھا کر اس کے گلے سے دوپٹہ نکالا اور اسے ایک جھٹکے سے کھول کر پاکیزہ گل کے دلکش وجود کو جیسے خود سے بھی چھپا دیا، جبکہ وہ اس کی اس حرکت پر ابھی تک دنگ نظروں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ بابا نے کہا تھا کہ تم میری ہو۔ آقا جی نے اس بات پر میرے سامنے مہر لگائی تھی اور میں اس بات پر خوش بھی تھا اور مطمئن بھی کہ تم میرے نام لگ چکی، لیکن آج آئے ان مہمانوں نے میری اطمینان کو مٹی کر دیا۔ میرے اندر آگ سی بھڑک رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ تمہاری طلب کرنے والوں کو اسی آگ میں جلا کر راکھ کر دوں جس آگ میں میرا دل جل رہا ہے۔ دوپٹے کے حالے میں دمکتے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرے وہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں بول رہا تھا، جبکہ وہ اس کی اس قدر محبت پر دھڑکتے دل اور منتشر سانسوں کے ساتھ ٹکٹکی باندھے اس کے وجہ چہرے کو دیکھی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اس خوبصورت جذبات سے وہ دونوں خود بھی آگاہی رکھتے تھے، لیکن ابراز نے کبھی اس سے اظہار نہیں کیا تھا۔ ہاں، اس پر وہ پورا حق جتاتا تھا لیکن کبھی لفظوں کا سہارا نہیں لیا تھا، لیکن آج اس نے اظہار کر دیا تھا تو وہ گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ پاکیزہ گل مر تو سکتی ہے لیکن آپ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے اظہار کے بعد پاکیزہ گل کا اقرار بھی بنتا تھا، سو وہ حیا آلود لہجے میں ابراز کو گویا ساری جہاں کی خوشیاں سونپ گئی تھی۔ وہ خوشی کے مارے پہلے شوق ہوا، پھر 2 قدم اس سے دور ہو کر ہنستا ہی گیا، جبکہ وہ اسے یوں ہنستا دیکھ خود بھی دبے دبے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اس کا یہ حیا آمیز انداز اس قدر پاکیزہ تھا کہ ابراز افغان ہوش بھلائے ایک دم ساکت کھڑا اسے دیکھے گیا۔ اس کے جذبوں سے پر دیکھنے کے والہانہ انداز نے پاکیزہ گل کے وجود میں گویا سنسنی سی دوڑا دی۔ افغانی پلاؤ، مجھے نروس مت کرو۔ وہ شرم کو مصنوعی غصے کا لبادہ اڑا گئی تو وہ خود بھی پل میں سنبھل گیا تھا کہ اتنی مرتبہ کہوں کہ میرا نام مت بگاڑو۔ اس نے فوراً اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اگر میں تمہیں گلے کی جگہ رس گلے کہوں تو؟ ویسے لگتی تم ویسی ہی ہو، دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ایک دم ہی موڈ بدلتے شوق ہوا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ زیادہ بے شرم مت بنو۔ اس نے تیکھی ستونوں سے اس کے دمکتے چہرے کو نظر بھر کر دیکھا۔ میں تو اب بس تمہارا دلہا بنوں گا۔ اس کے حیا بھرے گریز پر وہ مزید شوق ہوا۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ غصہ ہوتی اس کے قریب سے گزرنے لگی تھی کہ ابراز نے جھٹ اس کی مرمری کلائی کو اپنی مردانہ مضبوط گرفت میں جکڑ لیا، جبکہ اس کے بولتے لمس نے گویا اس کی جان ہی نکال کر رکھ دی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے سر پر سے پھسلتے دوپٹے کو دوسرے ہاتھ میں درست کرتے وہ اس کے دلکش روپ کو نظروں میں بسائے سنجیدگی سے مستفسر ہوا۔ نیچے جا رہی ہوں۔ وہ بمشکل بول پائی تھی کہ جان تو ساری اس کی کلائی میں سمٹ آئی تھی۔ جب تک مہمان نہیں چلے جاتے تم نیچے تو کیا کمرے تک سے نہیں نکل سکتی، آرام سے یہیں بیٹھو۔ اس کے لہجے میں محبت بھرا ایک تحکم تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے نیچے کھانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس نے بچوں کی طرح منہ بسورا۔ میں نیچے جا کر کھانا اوپر بھجوا دوں گا، مگر تم یہاں سے ہلنا بھی مت۔ اس
اس کی چھوٹی سی خوبصورت ناک کو 2 انگلیوں میں دباتے وہ پیار بھری دھونس دکھاتا اس کے قریب سے نکلتا گیا، جبکہ پاکیزہ گل اس کی خوشبو میں قید سحر زدہ سی ادھر ہی کھڑی رہ گئی تھی۔ آغا جی، آپ نے کہا تھا کہ گلے بس میری ہے۔ اس نے بمشکل ان لوگوں کے جانے کا انتظار کیا، ورنہ تو دل چاہ رہا تھا کہ انہیں ہاتھ پکڑ کر یہاں سے باہر نکال پھینکیں، مگر آج آغا جی کی تربیت آڑے آ گئی تھی۔ ان لوگوں کے جاتے ہی وہ آندھی طوفان بنا ڈرائنگ روم میں پہنچا، جہاں سفیر اور اس کے آغا جی دادی کے ساتھ بیٹھے شاید اسی رشتے کی بابت گفتگو کر رہے تھے۔ میاں، کچھ شرم کر لو، سامنے لڑکی کا باپ بیٹھا ہے۔ آغا جی بظاہر سنجیدگی سے اسے احساس دلانے کو بولے تھے، جبکہ وہ ساحل کے مسکراتے چہرے پر نظر ڈالے کچھ کھسیا سا گیا تھا۔ وہ میرے چاچو ہیں، ان سے کیسی شرم؟ وہ ساحل کی کھلی مسکراہٹ سے حوصلہ پا کر چوڑا ہوا۔ چلے جی، پوتے کے سر پر تو لگتا ہے کہ محبت کا بھوت سوار ہو چکا ہے۔ اپنی دادی کے شرارتی چھیڑتے انداز پر وہ جھیپ سا گیا۔ تم کیا چاہتے ہو برخدا، صاف لفظوں میں کہو۔ آغا جی اب بھی سنجیدہ ہی تھے اور اسی سنجیدگی سے وہ اپنے پوتے کو تولتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں پاکیزہ گل کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بابا کی خواہش ہی نہیں، میری اپنی بھی خواہش ہے۔ آغا جی پلیز مجھے پاکیزہ گل دے دیجیے۔ وہ 2 زانوں ان کے قدموں میں بیٹھا، ان کے دونوں ہاتھ پکڑے گویا گڑ گڑا سا اٹھا تھا۔ تم ابھی اس ذمہ داری کے اہل نہیں ہو، اور نہ پاکیزہ گل ابھی اس رشتے کے تقاضوں کو سمجھے گی۔ تم دونوں کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی پڑھ بھی رہے ہو۔ تعلیم مکمل ہو جائے تو پھر تم دونوں کی شادی کر دیں گے۔ آغا جی کے رسان سے سمجھانے پر وہ مزید بے چین ہو اٹھا، جبکہ اس دوران وہ ماں بیٹا بس خاموشی سے دادا پوتے کو دیکھ کر سن رہے تھے۔ میں جب تک سولی پر لٹکا رہوں گا، یہ خوف میری جان کو جکڑے رہے گا کہ کوئی بھی اس کا طلبگار بن کر آن کھڑا ہوگا۔ وہ جیسے بضد تھا آج اپنی بات منوانے پر۔ اس بات کا ایک حل ہے آغا جی۔ وہ ایک دم ہی پرجوش نظر آنے لگا تو ان تینوں نے چونک کر اس کے دمکتے چہرے کی جانب ایک ساتھ ہی نظریں مرکوز کیں۔ کیسا حل؟ آغا جی سنجیدگی سے استفسار کرنے لگے۔ آپ میرا اور گلے کا نکاح کر دیں، اور رہی رخصتی کی بات تو وہ ہماری تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہوتی رہے گی۔ اس وقت تک مجھے یہ اطمینان تو حاصل ہوگا کہ وہ بس میری ہے۔ اس نے مسئلے کا حل بتا کر ان تینوں کو داد طلب نظروں سے دیکھا تو کچھ لمحوں تک وہ سب ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے رہے، اور پھر ایک دم ہی مسکرا کر گویا اسے اجازت نامہ سونپ گئے۔ وہ ان کے قدموں سے اٹھ کر آغا جی سے بری طرح سے لپٹا تھا۔ اس کا ری ایکشن یوں تھا کہ اسے ہفتے اقلیم کی دولت سے نواز دیا گیا ہو۔ عطیہ جب واپس آئے گی تو اپنی ماں کو کیا جواب دو گے؟ دادی کے پوچھے گئے سوال پر وہ ایک پل کو خاموش ہو گیا، جبکہ چہرے کی رونق بھی کچھ بجھ سی گئی تھی۔ ساحل کو اس کے چہرے کی رونق مدھم ہوتی برداشت نہیں ہوئی تو وہ بیچ میں بول اٹھا۔ بھابھی کو میں اور آغا جی سمجھا لیں گے، فی الحال آپ نکاح کی تیاری کریں۔ یہ نکاح کل صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھا دیا جائے گا۔ میں بحیثیت ولی اس نکاح کی اجازت دیتا ہوں۔ ساحل نے گویا بات ہی ختم کر ڈالی تھی، جبکہ دروازے کے باہر کھڑی پاکیزہ گل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ مہمانوں کے واپس چلے جانے کی خبر کی تصدیق کرتے نیچے چلی آئی تھی، لیکن اب راز کی باتوں نے اسے بت سا بنا دیا تھا۔ اس کے چہرے کی کھلتی مسکان، آنکھوں سے پھوٹتی محبت کی روشنی، وہ گویا محبت کی مل جانے کے احساس سے جھوم رہی تھی۔ اسے اپنے جذبوں کی صداقت پر یقین تھا، لیکن عطیہ درانی سے وہ خائف ہی رہتی تھی۔ وہ آج تک ان کی بے سبب نفرت کی وجہ جان نہیں پائی تھی۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ سچی محبت ضرور مل کر رہتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ محبت کو آزمائش کی بھٹی سے گزر کر ہی کندن بننا ہوتا ہے۔ یہ محبت اتنی آسانی سے ملتی بھی نہیں۔ ان دونوں کی آزمائش کا وقت شروع ہو جاتا تھا۔ اب تو وقت نے بتانا تھا کہ وہ آزمائش سے پورے اترے بھی کہ نہیں۔ جی تو جناب، تک صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد لے کر آؤں گے آپ کے لیے اگلے ایپیسوڈ۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔